الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، ان دنوں یہ بحث عام ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کو نہ ماننے والے پاکستان کے اندر جو رہتے ہیں ان کو قادیانی اور مرزائی کہا جاتا ہے۔ وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق مانگنا چاہتے ہیں، مانگ رہے ہیں، اور جیسا کہ پچھلے دنوں آپ حضرات نے دیکھا کہ حکومت نے ایک اپنی میٹنگ کے اندر یہ طے بھی کر لیا تھا کہ ان کو اقلیتی ممبر نامزد کر دیا گیا، لیکن عوام الناس نے اس پر جب احتجاج کیا تو حکومت کو گھٹنے ٹیکنا پڑے اور انہوں نے وہ اپنا فیصلہ واپس لیا۔ یہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ ہر ذی شعور پاکستانی اس کو سمجھنا چاہتا ہے، تو میں آج اس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے چند منٹ کے اندر اس مسئلے کو پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ختم نبوت کے باغی مسلمہ کذاب کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایکشن لیا تھا وہ تاریخ اسلام کا ایسا قدم ہے کہ ہر مسلمان کو اس کی اقتداء کرنا لازم ہے۔ انہوں نے مسلمہ کذاب کے خلاف لڑائی کی اور وہ اس لڑائی کے اندر مارا گیا، فنار ہوا۔ بعد میں بھی کئی لوگ ایسے آئے جنہوں نے ختم نبوت کے بغاوت کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا اعلان کیا، لیکن امت مسلمہ نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو مسترد کیا، اس لیے کہ قرآن کریم کا واضح حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے یہ ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، وہ دعویٰ کریں گے لیکن وہ سارے کے سارے کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ چنانچہ بر صغیر کے اندر مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ یہ پنجاب کے ضلع گرداسپور سے تعلق رکھتا تھا، تو یوں سمجھیں کہ بر صغیر کے اندر بلکہ پنجاب کے اندر مسلمہ پنجاب نے نبوت مصطفیٰ کے خلاف، آپ کی ختم نبوت کے خلاف جو ہے وہ اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے خلاف مسلمانوں نے تحریکیں چلائیں، اور ہمارے بزرگان دین جس میں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا احمد رضا خان بریلوی، مولانا نقی علی خان، اور میں اگر فہرست گننا چاہوں تو شاید ان کے نام اتنے زیادہ ہیں جو آج کی اس مجلس کے اندر شاید نام گنتے گنتے ہی وقت پورا ہو جائے گا۔ بہرحال اس کے خلاف ہمارے لوگوں نے کلمی جہاد کیا، تحریری جہاد کیا، اور مرزا غلام قادیانی کے لوگوں کے خلاف بھی بعض میں مختلف جگہوں پر مناظرے ہوتے رہے اور ہمیشہ ان لوگوں کو شکست فاش ہوئی، تاکہ 1973 کا دستور جب بنا تو اس کے اندر سب سے پہلے مسلمان کی تعریف شامل کی گئی
اور یہ پہلا قدم تھا جو مرزائیت کے تابوت میں کیل تھا۔ چنانچہ اس مسلمان کی تعریف کے اندر بھی یہ مسلمانوں کے سے باہر ایک قوم بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد 1974 کے اندر ان کے خلاف مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو اس وقت جمعیت علماء پاکستان کے پارلیمانی لیڈر تھے، انہوں نے قرارداد پیش کی، اور اس قرارداد کے نتیجے کے اندر ان کے اس وقت کے جماعت کے امیر، گروہ کے سرغنہ مرزا ناصر احمد نے یہ کہا کہ میں اپنا موقف اسمبلی کے اندر پیش کرنا چاہتا ہوں، لہذا مجھے بھی اسمبلی کے اندر بلایا جائے۔ چنانچہ اسمبلی نے طے کیا اور مرزا ناصر احمد کو وہاں پر بلایا گیا۔ اس پر سوالات کیے گئے۔ ادھر علماء کرام نے اسمبلی کے اندر اپنا موقف پیش کیا، اور اس موقف کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ مرزائیوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ یہاں سمجھیں کہ یہ بات ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو وزیر اعظم تھے، ان کے سامنے پیش ہوا تو ان کی کابینہ میں بھی ایسے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، بھٹو صاحب آپ اس میں نہ آئیں۔ لیکن مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ بھٹو صاحب، اس مسئلے کو پیش کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ آپ اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا بندہ اگر وزیر اعظم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا تو وہ پاگل ہے جو میرے ہوتے ہوئے، جو میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، منتخب وزیر اعظم ہوں، اور دوسرا بندہ دعویٰ کرتا ہے، یا تو وہ پاگل ہے اور یا پھر میری حکومت کا باغی ہے۔ مولانا نورانی نے فوراً کہا کہ بھٹو صاحب، مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے ہوتے ہوئے آپ آخری نبی ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ اگر اپنی جعلی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ بتائیں کہ پھر اس کے بارے میں آپ کیا تصور کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مولانا، مسئلہ میری سمجھ میں آ گیا ہے اور ہم اس مسئلے کو حل کریں گے۔ چنانچہ اسمبلی نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اب یہ کہ بعض لوگ جو اس مسئلے کو نہیں سمجھتے وہ اس پر طنز کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس مسئلے کو حل کر دیا گیا کہ قادیانی شاعر اسلام کو استعمال نہیں کریں گے، وہ مسجد نہیں بنا سکیں گے، مینار نہیں بنا سکیں گے، اس کی مشابہت نہیں کر سکیں گے، اور کلمہ نہیں پڑھیں گے، اپنے نام مسلمانوں والے نہیں رکھیں گے، غرض کے شاعر اسلام کو وہ استعمال نہیں کریں گے۔ قادیانی آج تک اس مسئلے پر اپنا موقف رکھتے ہیں، اور وہ مساجد بھی استعمال کرتے ہیں لفظ اپنی ان عبادت گاہوں کے بارے میں جس میں وہ جا کر ہماری طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ آئین پاکستان کے ساتھ بھی غداری کرتے ہیں اور اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم مسلمانوں کا یہ موقف ہے کہ جب ان کو آئین نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے کلمہ نہیں پڑھیں گے، مسلمانوں کے نام نہیں رکھیں گے، شاعر اسلام کو استعمال نہیں کریں گے، تو اب وہ اپنے لیے کوئی نئے نام نکالیں اور ان کے تحت وہ عبادت کرنا چاہیں۔ دیکھیں، ہمارے ملک کے اندر عیسائی ہیں، یہ مسیحی حضرات حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، وہ ان کی کتاب کو اپنے لیے کتاب مقدس مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے ماننے والے موجود ہیں، ان کی کتاب کو ماننے والے موجود ہیں، وہ یہودی ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ سارے کے سارے یہاں پر موجود ہیں، اور ان کو اقلیت قرار دیا گیا ہے، تو وہ اقلیتی حقوق بھی لیتے ہیں، اور ان اقلیتی حقوق کے تحت ان کو ملازمتیں بھی ملتی ہیں، باقی بھی ہوتے ہیں۔ بلکہ پاکستان میں جسٹس کارنیلیس ایک بڑا نام ہے جو پاکستان کا چیف جسٹس رہا۔ تو برادران محترم، بات یہ ہے کہ ان کا
اور ان کا فرق ہے کہ وہ جس نبی کو مانتے ہیں کلمہ بھی اسی کا پڑھتے ہیں، کتاب بھی اسی کو مانتے ہیں۔ یہ حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے کے بعد غلام قادیانی کو بھی نبی مانتے ہیں، مسیح موعود مانتے ہیں، اور اس طرح وہ اسلام کے قبیلے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حقوق دیے جائیں، تو پچھلی بعض حکومتوں نے بھی ان کے کچھ لوگوں کو ممبر اسمبلی قومی کے اندر بھی اور صوبائی کے اندر بھی بنا دیا تھا، لیکن ان کے اس گروہ نے ہمیشہ یہ کہا کہ ان لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان کی ممبرشپ کو تسلیم نہیں کرتے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بندوں کو مسترد کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے ایک وقت یہ بھی آیا کہ 1993 کے اندر انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہمیں اقلیتی حقوق دیے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر 1993 میں اپیل دائر کی، اور ان کا ایک وکیل تھا جو بڑا تھا، وہ فخر الدین جی ابراہیم تھا، وہ ان کی طرف سے وکالت میں آیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، اور آج بھی اس فیصلے کو SCMR میں 1993 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مرزائی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ دراصل دھوکے باز ہیں، اور دھوکے باز کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ جب آئین ان سے یہ کہتا ہے کہ آپ پاکستان کے آئین کے تحت شاعر اسلام کو تسلیم نہیں کرتے، تو یہ آئین کے بھی باغی ہیں، اور حضور علیہ السلام کی نبوت کو تو پہلے بھی باغی ہیں۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس واقعے کو اپنے نظر کے سامنے لائیں کہ جب بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ پڑھا تھا، اور اس وقت کے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ وہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ جنازہ نہیں پڑھ رہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یوں سمجھیں کہ ایک مسلمان کافر کا جنازہ نہیں پڑھ رہا، یا ایک کافر مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھ رہا۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت بھی بزم خیش ہمیں کافر قرار دیا تھا، اور آج بھی یہ لوگ ہمیں مسلمان تسلیم نہیں کرتے۔ آئین ان کو مسلمان تسلیم نہیں کرتا، شریعت مطالعہ ان کو مسلمان تسلیم نہیں کرتی۔ تو یہ اقلیت اگر بننا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے مذہب کا نام بتائیں، پھر اپنے نبی اور اس کی کتاب تذکرہ کو اپنے لیے جو ہے وہ بتائیں کہ یہی ہماری کتابیں ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ہم سے حقوق مانگیں تو پھر اس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ آیا اب یہ اپنے آپ کو آئین کے تحت مکمل طور پر اپنے آپ کو دوسرا مذہب قرار دے رہے ہیں، تو پھر ان کے حقوق کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ ادروائز ہمیں افسوس ہے کہ موجودہ کابینہ کے اندر بھی، چونکہ یہاں کابینہ کے منسٹر جو دینی امور کے وزیر ہیں، وزیر اوقاف، انہوں نے یہ کہا کہ ہماری اس میٹنگ کے اندر جو کیبنٹ میٹنگ تھی، اس میں 5-6 بندے ایسے تھے جنہوں نے مرزائیوں کے حق میں آواز اٹھائی تھی۔ اور اس سے پہلے بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ 3 مرتبہ اس حکومت کے اندر یہ کوشش ہوئی، اور وہ کوشش کیا تھی کہ ایک دفعہ حج کے کاغذات اس کے اندر خانہ جو ہے وہ غائب کر دیا گیا، ایک دفعہ یہ ہوا کہ حلف نامے کے اندر پھر یہ ترمیم ہوئی اور وہاں پر بھی یہ حذف کیا گیا، اور تیسری دفعہ ان کو اقلیتی کمیشن کا ممبر بنانے کے لیے بھی کوشش کی گئی۔ یہ عمران خان کی صاحب کی حکومت کے اندر 3 دفعہ مرزائیوں نے کوشش کی ہے، اور افسوسناک امر یہ ہے کہ ان کی کیبنٹ کے وزراء وہ بھی موجود تھے، پاس کر دیا گیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ عوامی احتجاج کے سامنے حکومت تاب نہیں لا سکی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں لا سکے گی،
اور مسلمان کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باغی کو، ان کی ختم نبوت کے باغی کو مسلمان نہ تسلیم کرتے ہیں اور نہ ایسے لوگوں کو اقلیت مانیں گے۔ اس وقت اقلیت مانیں گے جب یہ تمام تر آئین پاکستان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے، پھر اس پر سوچا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ آج کے اس چند منٹ کے لیکچر کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں اس مسئلہ کی وضاحت کروں اور آپ حضرات کو بتاؤں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اور ان لوگوں نے جو یہاں پر شور مچایا ہوا ہے کہ ہمیں کافر بھی قرار دیتے ہیں، ہمیں حقوق بھی نہیں دیتے، تو پہلے اپنے آپ کو آپ آئین کے مطابق ڈھالیں، آئین سے بھی غداری نہ کریں، اور اس کے بعد پھر آئینی حقوق مانگنے کی کوشش کریں۔ آئین کو بھی آپ تسلیم نہ کریں اور آئین کے تحت حقوق بھی مانگیں، تو یہ کام کوئی دھوکے باز کر سکتا ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ دھوکے باز کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔